میرے محترم عزیزوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قریش تھے وہ مزدلفہ کے اندر ٹھہر جاتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم اس حرم کو چھوڑ کر عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے یہ حکم فرمایا، اے ابو بکر عرفات کے اندر جا کر وقوف کرنا ہے، مزدلفہ میں نہیں ٹھہرنا۔ جب لوگ نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے تھے عرفات کی طرف، جب مزدلفہ سے گزر ہوا تو قریش بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے آبا و اجداد تو یہاں پر وقوف کیا کرتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے، اور تم مزدلفہ کو چھوڑ کر ادھر عرفات کی طرف جا رہے ہو، حالانکہ تم بھی تو قریشی ہاشمی ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے رہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، وہ سنت یہ ہے کہ وقوف عرفات کے اندر کرنا ہے۔ حج کا بڑا رکن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے اندر ادا ہوگا۔ جس نے عرفہ کے اندر وقوف کیا اس کا حج ادا ہو گیا، اور جس نے عرفہ کے اندر وقوف نہیں کیا، چاہے باقی سارے ارکان ادا کر لیے، اس کا حج کامل نہیں ہوا، کیونکہ بڑا رکن جو ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے۔ ایک یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ پھر جب یہ مزدلفہ سے مینا کی طرف لوٹتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو سورج کو کہتے ذرا جلدی طلوع ہو جا، جلدی طلوع ہو جا۔ طلوع ہونے کے بعد جب خوب روشنی پڑتی پھر یہ مزدلفہ سے لوٹتے تھے، حالانکہ یہ بھی طریقہ ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے پہلے جو لوگ عرفات میں جاتے تھے وہ بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ کی طرف لوٹ آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام جو انہوں نے مناسک حج کے اندر تغیر و تبدل کیا ہوا تھا، حالانکہ ملت ابراہیم کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اپنی طرف سے انہوں نے ان میں اضافہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان سارے احکامات کو دوبارہ ملت ابراہیم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عرفات سے لوٹنا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد تم نے عرفات سے لوٹنا ہے، پھر آ کر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، رات وہاں پر گزارنی ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، صبح کی نماز یہاں مزدلفہ میں اندھیرے میں نماز پڑھی جائے گی، غلس میں نماز پڑھی جائے گی، اور یہ صرف ایک جگہ ہے مزدلفہ ہی میں۔ اس کے علاوہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اسفار میں نماز پڑھنے کا تھا، جب خوب روشنی پھیل جاتی تھی جس طریقے سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسفار میں نماز پڑھتے تھے، صرف آپ نے مزدلفہ کے اندر ذرا جانب غلس میں نماز پڑھی، اندھیرے میں نماز پڑھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پھر آپ کس کی طرف لوٹ آئے تھے؟ مینا کی طرف لوٹ آئے تھے۔ تو یہاں پر بھی حکم یہی دیا جا رہا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی اسی جگہ سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں نہیں ٹھہرنا، بلکہ وقوف جو کرنا ہے عرفات کے اندر کرنا ہے۔ عرفات وقوف کر کے پھر مزدلفہ کی طرف آؤ، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آؤ، یہ ترتیب ہے۔ واستغفر اللہ، اور جب تم لوٹ چکے عرفات سے اب اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فخر فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو ان لوگوں کو پراگندہ بال ہیں، جن چہرے کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہوئے آج میری بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں آدمی اور فلاں عورت جو ہے وہ ان کی نیت میں کچھ اور ہے، وہ خالص نیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اگرچہ انہوں نے گناہ ضرور کیے ہیں لیکن آج میری بخشش عمومی ہے، جب وہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں اب ان کی بھی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ شیطان جس دل میں ذلیل ہوتا ہے، شیطان جس دن میں رسوا ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔
عرفہ کے دن میں شیطان بہت زیادہ ذلت اٹھا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ رسوا، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، کمر جھک چکی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ شیطان سے پوچھا گیا یہ تمہاری حالت کیوں ہو چکی ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ آج میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو چکی ہے، اللہ کی رحمت کے ایک جھونکے سے مسلمانوں کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور میری ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی ہے؟ ضائع ہو گئی۔ تو شیطان رو رہا ہوتا ہے، ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے تو میرے محترم عزیزو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ایام ذی الحجہ، اس کا ایک دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ مطلب ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن 9 ذی الحج کا روزہ کہتے تھے میرے ہاں 10,000 سال کے برابر ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ اہتمام سے رکھنا چاہیے اور اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، استغفار کریں اور تلبیہ کثرت سے پڑھیں، تکبیریں کثرت سے پڑھیں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ میرے محترم عزیزو، ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فرمایا پسندیدہ دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں گے تو پھر ہماری وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے قریش مکہ اگرچہ بظاہر طور پر تو ان کا بڑا دعویٰ ظاہری طور پر اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جی ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم تو اور پانی پلاتے ہیں، حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو حدود حرم سے باہر کیوں جائیں؟ ویسے بھی حرم کی بڑی فضیلت ہے، یہ ان کی عقلی باتیں تھیں، عقل کی شریعت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں پر سوچتے سوچتے ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے، وحی الہی کی ابتدا ہی وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہ مبارک وقت چل رہا ہے، مبارک گھڑیاں چل رہے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کے اندر قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے راتوں کے برابر ہے۔ یا اللہ ہمیں راتوں کو بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔